السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم عزیزو، آج کا موضوع نہایت اہم، حساس اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا، حد والے گناہ، اللہ کی رحمت اور سچی توبہ، اس کو آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان ایسے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن پر شریعت اسلامیہ نے حد مقرر کی ہے، جیسا کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل، ڈاکہ و فساد، تہمت و قذف۔ یہ صرف عام گناہ نہیں میرے دوستو، بلکہ ایسے جرائم ہیں جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں، معاشرے کا امن برباد کرتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ شراب عقل کو تباہ کرتی ہے، زنا نسلوں کو خراب کرتا ہے، چوری لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتی ہے، اور قتل و فساد زمین کو خون اور خوف سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جرائم پر سخت حدود مقرر فرمائی ہیں تاکہ معاشرہ محفوظ رہے، لوگ گناہوں سے رکے رہیں اور زمین میں فساد نہ پھیلے۔ لیکن یہاں ایک بہت عظیم حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ میرے دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بہت بڑے گناہ کر چکے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جن پر حد مقرر ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے نادم ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا تو فرمان ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، صرف معافی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے۔ میرے دوستو، دنیاوی حد اور اخروی آخرت کی معافی، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی سزا اور آخرت کی معافی الگ چیزیں ہیں۔ اگر کسی کا جرم اسلامی عدالت میں ثابت ہو جائے تو شریعت کی حد نافذ ہوگی، کیونکہ یہ معاشرے کی اصلاح اور حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا گناہ چھپا لیا اور سچی توبہ کر لی تو اسے ہر جگہ اپنے گناہ کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ کے پردے میں چھپا رہے اور اللہ سے توبہ کرے۔ میرے محترم دوستو، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ آدمی یہ اپنے مائنڈ میں رکھے کہ توبہ تو ہو جانی ہے تو گناہ کرو اور چھپا لو اس کو۔ نہیں میرے دوستو، ایسی بات نہیں۔ اگر بھولے میں، انجانے میں کبھی کسی سے گناہ ہو جائے تو یہ اس کی بات ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ایسے شخص سے تو پھر توبہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بعض صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے سچی توبہ کا۔ بڑے گناہ کے بعد ایسی سچی توبہ کی کہ قیامت تک لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ایک صحابی ہیں، ان سے زنا والا عمل ہو گیا، انہوں نے خود آ کر اعتراف کیا تاکہ دنیا میں پاک ہو جائیں۔ اسی طرح ایک عورت
ایک صحابیہ سے بھی زنا والا عمل ہو گیا، توبہ کے جذبے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ یہ ہے سچی توبہ کی عظمت۔ میرے محترم دوستو، گناہ شروع میں لذت لگتا ہے لیکن آخر میں انسان کا سکون، عزت، ایمان اور زندگی چھین لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گناہوں کی لذت فقط چند دن مگر ان کا رنج و ملال عمر بھر۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، لوٹا اے بندہ غافل در رحمت کھلا ہے اب بھی، لوٹا اے بندہ غافل در رحمت کھلا ہے اب بھی، سجدہ نادم میں بہتا آنسوؤں کا سلسلہ ہے اب بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اسی لیے توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ سے نفرت کریں اور توبہ میں جلدی کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کب آ جائے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم تب علینا توبۃ نصوحا واغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وطہر قلوبنا واحفظ مجتمعات المسلمین من الفواحش والجرائم۔ اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحا عطا فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ جو ہم نے کر لیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پکی توبہ مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو فواحش سے، جرائم سے، برے اعمال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دلوں کی نیک حاجات کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔